بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی چلو دانین، اگر گاؤں والوں نے ہمیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اس کی ماں روحان سی ہو کر بولی۔ تو انہوں نے ایک بڑی سی چادر دانین کے وجود پر ڈالی اور اسے لے کر کھیتوں کی طرف نکل پڑی۔ کھیتوں کے قریب ہی گھنے درخت شروع ہو جاتے تھے۔ وہ اسے لے کر درختوں کے قریب آ گئی تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے۔ اگر اس حالت میں گاؤں کا کوئی فرد ان کو دیکھ لیتا تو ایک طوفان آ جانا تھا۔ انہوں نے دانین کو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور پانی والی بوتل اپنے ہینڈ بیگ سے نکالی۔ دانین نے ایک ہی سانس میں پانی کی بوتل سے پانی پیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اور رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی۔ اس نے قلب سے کہا، امی کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، ہمت کرو بیٹا، ایک مرتبہ یہ سب ہو جائے تو میں تمہیں لے کر لندن چلی جاؤں گی۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے اور یہاں اس منحوس گاؤں میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس کی ماں اذیت کے ساتھ بولی۔ دانین کے پیٹ میں شدت سے درد اٹھ رہی تھی، مگر ہوش اس کے اور اس کی ماں کے تب اڑے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب ہی کوئی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس ہی روح لرزا دینے والا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب ان پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب گاؤں والوں کو اس بارے میں معلوم پڑے گا تو ان کو کٹھن سزا دی جائے گی۔ دانین ایک بار پھر رونے لگی اور ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب وہ اس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ موسم نہایت گرم تھا۔ گرم ہواؤں کی وجہ سے فضا میں آج زیادہ ہی حدت تھی۔ یہ منظر راولپنڈی کے گاؤں ادوال کا تھا۔ یہ گاؤں راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر واقع ہے۔ تقسیم ہند سے قبل بھی یہ گاؤں موجود تھا۔ یہ گاؤں زرعی ہے، سو اس لیے یہاں فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں۔ آج موسم نہایت گرم ہو رہا تھا۔ سورج سوا نیزے پر تھا۔ گھر کے اندر تو گرمی کی حدت بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے لوگ گھر سے باہر چارپائیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر سے بجلی بھی چلی گئی تھی۔ لوگ ہاتھ پنکھوں کو جھلا کر ہوا لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکی دانین اپنے گھر سے نکلی اور پھر اپنی پڑوس میں رہتی بہترین سہیلی عربیہ کو لے کر چل پڑی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئیں قریبی پارک میں آ گئی۔ یہ پارک ان دونوں کو نہایت پسند تھا۔ اکثر آ کر وہ یہاں چہل قدمی بھی کرتی تھیں۔ بچپن میں بھی وہ اس پارک میں آ کر کھیلا کرتی تھیں۔ ان کا بچپن ایک دوسرے کے سنگ بڑا خوبصورت گزرا تھا۔ پارک میں آ کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس پارک میں درختوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے گرمی کی حدت قدرے کم تھی اور چھاؤں کے ساتھ ساتھ مدھم ٹھنڈک کا احساس بھی ہو رہا تھا، اور یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے چپس اور بسکٹ کھا رہی تھیں۔ حال ہی میں انہوں نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ ابھی فی الحال وہ فارغ تھی۔ کالج تو انہوں نے رزلٹ آنے کے بعد جانا تھا۔ دانین کو کالج اور پھر یونیورسٹی جانے کا بہت شوق تھا۔ ابھی وہ دونوں ایک ساتھ کالج جانے کے حوالے سے بڑے خوشگوار گفتگو کر رہی تھیں، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اگر وہ جان جاتی تو اس وقت ان کے چہروں پر مسکراہٹ کے بجائے اذیت ہوتی۔ دوپہر کو وہ عصر کی اذانوں کے بعد گھر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں امجد مل گیا۔ وہ رک کر دانین کا حال چال پوچھنے لگا، جبکہ دانین کو سخت خوف محسوس ہو رہی تھی، مگر مروت میں وہ اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ امجد اس کی ماں کی سہیلی کا بیٹا تھا۔ دونوں کا گھر قریب قریب تھا۔ بچپن میں دانین اور امجد کی آپس میں کافی دوستی تھی، مگر جو دانین بڑی ہوتی گئی اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور مخالف جنس کے لیے جھجک پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس نے امجد کو بھی مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، چاہے اس کا کزن ہی کیوں نہ ہو، مگر امجد یہ بات نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بہانے سے دانین کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور اس سے بات کرنے کے 100 بہانے ڈھونڈتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ امجد کا تو یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً دانین نے ہی اسے اللہ حافظ کہا، تو وہ بھی اللہ حافظ کہہ کر کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ امجد کے ابا کھیتوں میں کاشتکاری کرتے تھے۔ یہ سب کھیت اس کے والد صاحب کے ہی تھے۔ وہ کافی امیر لوگ تھے۔ امجد کے جانے کے بعد عربیہ کہنے لگی، دانین مجھے تو لگتا ہے امجد تمہیں پسند کرتا ہے۔ جیسا اس کا انداز ہے نا، مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت نظر آتی ہے۔ عربیہ کی بات سن کر دانین جھنپ سی گئی اور اس کے دل میں عجیب سا شور پیدا ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہت بڑا درد اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ عربیہ کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ اس کا دماغ اسی بات پر اٹک گیا تھا کہ امجد اسے پسند کرتا ہے۔ یہ بات اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں پہلے سے موجود تھی۔ جیسا امجد کا انداز تھا، اکثر وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔
امجد اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، نہ صرف اس کا بلکہ اس کی ماں ہاجرہ بیگم کا بھی خیال رکھتا تھا۔ دانین کے والد صاحب لندن میں ہوتے تھے۔ وہ وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ تلاش معاش میں گئے تھے، جہاں ان کی بڑی اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ وہیں پر تھے۔ ہر ماہ وہ انہیں تنخواہ پاکستان بھیجتے تھے، جس سے گزارا بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ دانین کی امی ہاجرہ بیگم نے دانین کا جہیز کا سامان بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ دانین ابھی صرف 15 سال کی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ اپنی ساری محبت صرف اسی پر نچھاور کرتی تھی۔ سال میں ایک مرتبہ اس کے ابو افتخار صاحب پاکستان آ جایا کرتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی وہ لندن واپس گئے تھے۔ اس طرح ان کی غیر موجودگی میں امجد ان کے بہت کام کرتا تھا، بازار سے سودا سلف بھی لا دیتا تھا۔ ہاجرہ بیگم کو تو وہ بڑا پسند تھا۔ دانین جانے کیوں آج بار بار اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کبھی امجد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور عربیہ کو کوسنے لگی کہ ضرور اس نے اس بات کا ذکر کرنا تھا۔ اس بات کا تذکرہ چھیڑ کر اس نے دانین کے دل کے تار بھی ہلا دیے تھے۔ اس کے دل میں امجد کی محبت کا بیج تب لگا جب کچھ ہی دنوں بعد امجد، اس کی امی اور اس کے والد صاحب گھر تشریف لائے۔ وہ دانین کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ ہاجرہ بیگم تو بڑی خوش تھیں۔ انہیں امجد اپنے بیٹوں جیسا لگتا تھا۔ ان کا اپنا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ امجد کو دل سے اپنا بیٹا مانتی تھی۔ اس رشتے کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا بھی سوچنے کا وقت نہ لیا اور جھٹ سے ہاں کر دی۔ انہوں نے دانین سے اس بارے میں پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ ہاجرہ بیگم اور افتخار صاحب بڑے خوش تھے۔ اس خوشی کے موقع پر وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے، اس لیے لندن میں ہی ویڈیو کال کے ذریعے اس منگنی میں شریک ہوئے۔ اسی دن امجد کی ماں نے دانین کے ہاتھ میں امجد کے نام کی انگوٹھی پہنائی اور ایک خوبصورت چادر اسے تحفے میں دی۔ دانین کا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا قدرت نے دنیا جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں وقتی تھیں اور غم زندگی بھر کا تھا۔ منگنی کے بعد سے دانین اب خود بھی امجد کو مخاطب کرنے لگی تھی، مگر ابھی تک اس نے امجد سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ امجد زیادہ تر ویکینڈ پر گھر آتا تھا، کیونکہ اب وہ یونیورسٹی جاتا تھا اور پڑھائی کا لوڈ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اس نے دانین سے کہا تھا وہ واٹس ایپ پر اس سے بات کر لیا کرے۔ دانین کی رضامندی کے بعد گفتگو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے درمیان بات چیت کو 1 مہینہ گزر گیا۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ دانین کا میٹرک کا رزلٹ آنے میں ابھی وقت تھا۔ آج اس کی 16ویں سالگرہ تھی۔ امجد اسے تحفہ دینے بھی آیا تھا۔ وہ بڑی خوش تھی، مگر نہیں جانتی تھی آج اس کی خوشیوں کا آخری دن تھا۔ ہاجرہ بیگم کے ساتھ وہ سالگرہ کی خوشی میں ڈنر قریبی ریسٹورنٹ کر کے آئی تھی۔ تھک ہار کر وہ جلدی سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ دوپہر کو ہاجرہ بیگم امجد کے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں صرف اس کے والدین ہوتے تھے۔ امجد راولپنڈی یونیورسٹی جا رہا تھا اور وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم تھا۔ دوپہر کو امی کے جانے کے بعد دانین شاور لینے چلی گئی۔ آج موسم بھی کافی اچھا تھا۔ سورج کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، جس وجہ سے دھوپ نہیں تھی اور حدت بھی کافی کم تھی۔ وہ اپنے لمبے گھنے بالوں کو سکھانے کی غرض سے صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واٹس ایپ آن کی اور امجد سے بات کرنے لگی۔ باتوں کے دوران اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ چارپائی پر کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ لمحے بھر کو وہ ٹھٹکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ہوا کا بھاری جھونکا سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ امجد سے بات کرتے کرتے اسے نیند آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے فون رکھا اور وہیں چارپائی پر لیٹ کر سو گئی۔ کیونکہ امی کے آنے میں تو ابھی کافی وقت تھا، سو اس نے سوچا کیوں نہ سو لیا جائے۔ ابھی اسے نیند کا مزہ لیتے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے جب اسے اپنی گردن پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اپنا خواب سمجھتی رہی، مگر جب گرفت تیز ہونے لگی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ کوئی واضح طور پر اس کے گردن دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، مگر کون یہ حرکت کر رہا تھا؟ وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر گلے سے آواز بھی نہ نکل پائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر یوں ہی اس کی گردن پر دباؤ پڑتا رہا تو وہ تھوڑی دیر میں ہی مر جائے گی۔ وہ یہ سب روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا تھا وہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل میں اللہ سے مدد کی درخواست کرنے لگی اور پھر اس کے ذہن میں آیت الکرسی پڑھنے کا خیال آیا۔ اس نے جو ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اسے اپنی گردن اس خطرناک گرفت سے آزاد ہوتی محسوس ہوئی اور رفتہ رفتہ اس کی گردن کسی اندیکھی طاقت کے شکنجے سے آزاد ہو گئی۔
مگر دانین اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہاجرہ بیگم نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ نہ کھولا گیا، اس لیے اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور خود اندر آ گئی۔ دانین چارپائی پر آنکھیں موندھے لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے آوازیں دی مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ جب انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح اثرات تھے۔ ہاجرہ بیگم اس کے چہرے پر اس قدر خوف دیکھ کر حیران تھی۔ جب اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے سب کچھ انہیں ڈراتے ہوئے بتا دیا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا تھا، مگر یہ سن کر ہاجرہ بیگم کی سانس میں سانس آئی اور انہوں نے اسے سمجھایا کہ دانین تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ بیٹا میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہاجرہ بیگم نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوگی، حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ دانین بضد تھی کہ کوئی ضرور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ ہاجرہ بیگم نے اسے پیار سے بہلایا اور کمرے کے اندر لے گئی۔ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لائی۔ دانین کے چہرے پر خاموشی تھی۔ وہ بار بار اپنی گردن کو چھوتی تو مدھم سے درد کا احساس ہوتا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو یقین دلانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے ساتھ ڈاکٹر کو چلنا، یقیناً گردن کی کسی رگ پر دباؤ پڑ گیا ہوگا، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یوں ہاجرہ بیگم اس کو تسلی دینے کے لیے اسے کلینک بھی لے گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے اسے میڈیسن لکھ دی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ واقعی اس کی گردن کی کسی رگ پر دباؤ پڑا تھا یا پھر کوئی اندیکھی قوت اس کا گلا دبا رہی تھی۔ وہ الجھ کر سوچ رہی تھی۔ یہ رات تو آسانی سے کٹ گئی تھی، مگر اگلے دن ہی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس کی جان سے پیاری دوست عربیہ یہ گاؤں چھوڑ کر لاہور جا رہی تھی۔ اس کے ابو کی ٹرانسفر لاہور میں ہو گئی تھی اور انہیں ہر حال میں اسی ہفتے لاہور پہنچنا تھا۔ یہ سن کر دانین بہت روئی تھی۔ عربیہ کا دل بھی دکھی تھا۔ اس گاؤں میں اس کا بچپن گزرا تھا اور اس گاؤں کو چھوڑ کر اور اپنی دوست دانین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کی بھی تو مجبوری تھی۔ اور پھر اسی ہفتے عربیہ چلی گئی۔ دانین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان دونوں نے کالج کے حوالے سے کتنے خواب سجا رکھے تھے کہ وہ ایک ساتھ کالج جائیں گی، خوب مزہ کریں گی، مگر افسوس یہ خواب پورا ہونے سے قبل ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ایک بات کی اسے خوشی تھی کہ کم از کم فون پر تو وہ اس سے بات کر سکے گی، بس اسی بات نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ کچھ دن اداسی ہی میں گزر گئے۔ اس دوران امجد سے بات کر کے بھی اس کا دل کافی بہل گیا تھا۔ اب امجد کے پیپرز تھے، اس لیے وہ اس سے کم بات کرتا تھا۔ ایک رات وہ سو رہی تھی جب اسے دوبارہ اپنی گردن پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کمرے میں اس وقت صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اس کی نیند دباؤ کے زیر اثر کھل گئی اور جو منظر اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑا گیا۔ کوئی وجود اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور کوئی مرد تھا۔ اس کی آنکھیں نیم اجالے اور گہری تاریکی میں بھی چمک رہی تھیں۔ ڈر کے مارے دانین کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی اور اسی لمحے وہ جو غائب ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کی آہو بکا پر ہاجرہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے دانین کو روتا ہوا دیکھا تو ڈر گئی۔ فوری لائٹ جلائی اور پانی کا گلاس دانین کو تھمایا۔ دانین نے ایک ہی سانس میں سارا پانی اپنے اندر اونڈھیلا اور تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کی امی پوچھنے پر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا کہ کس طرح اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے اوپر کسی کو دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اسی نے اس کا گلا دبایا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہاجرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہ دانین سے کیا کہتی۔ وہ سمجھ رہی تھی دانین کو عربیہ سے دور ہونے کی ٹینشن ہے۔ اکثر ٹینشن میں بھی انسان کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن کا حقیقت میں نہ تو وجود ہوتا ہے اور نہ حقیقت سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی دانین کو وہم ہو رہا ہے۔ انہوں نے دانین کے سر پر پیار دیا اور اسے بہلاتے ہوئے سلا دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کچھ دن بعد دانین بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انہیں یاد تھا جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی جدائی میں وہ بھی ایسے ہی ٹراما سے گزر رہی تھی، اس لیے دانین کی کیفیت کو بھی انہوں نے معمولی سمجھ لیا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب دانین کا خواب نہیں یا محض وہم نہیں، بلکہ ایک ایسی بھیانک حقیقت تھی جو جلد ان کے سامنے آنے والی تھی۔ دانین سو تو گئی تھی مگر نیند میں بھی وہ سخت بے چین تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں نہایت تیز تھیں۔ دانین کو سوتا ہوا دیکھنے کے بعد ہاجرہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی صحت یابی کی دعا کر کے انہوں نے بھی آنکھیں موند لی۔ دانین ہر شے سے اب خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ جب بھی آنکھیں موندتی تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا، مگر سونے کی کوشش کرتی تو یوں محسوس ہوتا کوئی اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹینا کو دیکھ کر ہی اس کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ اسے لگتا تھا ٹینا اس کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہنس رہی ہے۔
وہ ٹینا سے بھی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ دراصل ٹینا نیلی آنکھوں والی بلی تھی جس کا تعلق ریگ ڈول نسل سے تھا۔ وہ کافی دوستانہ تھی اور پڑوس میں رہتی تھی۔ ٹینا دانین سے کافی مانوس تھی، اس لیے اکثر دیوار پھلانگ کر وہ دانین کے گھر آ جاتی تھی اور پھر کافی وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ دانین کو بھی ٹینا کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا، مگر اب نہ جانے وہ ٹینا سے کیوں ڈرنے لگی تھی۔ جب بھی ٹینا کو اپنے سامنے دیکھتی تو اس کا دل گھبرا جاتا تھا۔ آج بھی جب وہ رات کو نیند کے انتظار میں تھی تو اسے میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ وہ دنگ رہ گئی کہ اتنی رات کو ٹینا کیسے دیوار پھلانگ کر یہاں آ گئی ہے، حالانکہ اس وقت تو وہ اپنے ٹینی ہوم میں سو رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے ہمت کر کے اٹھی اور صحن میں آ گئی تاکہ ٹینا کو پڑوس میں چھوڑ آئے، کیونکہ پہلے بھی کچھ لوگوں نے ٹینا کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی وہ کہیں دیواریں پھلانگ کر گم ہو کر کسی برے انسان یا جانور کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اس لیے اس کی فکر کرتے ہوئے دانین صحن میں آ گئی۔ مگر اسے حیرت و پریشانی تب ہوئی جب صحن میں اسے کہیں ٹینا دکھائی نہ دی، البتہ صحن سے اس کے میاؤں میاؤں کرنے کی متواتر آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ٹینا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چارپائی کے قریب آ گئی۔ یہ آواز صحن کے کونے میں بچھی ہوئی چارپائی کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جو ہی اس نے چارپائی کے نیچے جھانکا تو اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ چارپائی کے نیچے خوفناک بھیڑیا تھا۔ دانین کی چیخیں نکل آئیں۔ وہ بھیڑیا چارپائی کے نیچے سے نکل آیا اور قد میں بڑا ہوتا گیا۔ اس کا قد اب دانین کے قد سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ دانین کی آواز سن کر ہاجرہ بیگم نیند سے اٹھ گئی اور صحن میں بھاگی۔ دانین کانپ رہی تھی۔ اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ امی بھیڑیا بھیڑیا۔ آواز مشکل اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے حیرت سے پورے صحن کا جائزہ لیا، لیکن انہیں کہیں بھیڑیا تو کیا اس کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ انہوں نے کہا، بھیڑیا کا تو پورے گاؤں میں نام و نشان نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہے بیٹا۔ انہوں نے دانین کو سمجھایا۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوس والے بھی اٹھ چکے تھے اور اب دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ رہے تھے کہ سب ٹھیک تو ہے۔ ہاجرہ بیگم نے کہا، شاید دانین کو کوئی وہم ہوا ہے، اسے لگا صحن میں بھیڑیا ہے، اس لیے ڈر کر چلا رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے کہا تو لوگ بھی ہنس پڑے کہ وہ بچپن سے یہیں رہتے تھے، آج تک بھیڑیا تو کیا اس کا بچہ تک نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ گھروں کو چل دیے تھے، جبکہ ہاجرہ بیگم خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ غور کر رہی تھی دانین آج کل کچھ عجیب ریئیکٹ کر رہی تھی، اس کی شخصیت میں عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ کالج جانے کے بعد نئی سہیلیوں میں اٹھنے بیٹھنے اور وقت گزارنے کے بعد وہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ شاید عربیہ سے جدائی کی وجہ سے دانین کے ذہن پر گہرا اثر پڑا تھا۔ دانین نے اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں امجد کو بتایا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ وہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بس ایک عربیہ تھی جو اسے سمجھتی تھی۔ آج کافی دنوں بعد اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پارک جائے اور اپنی اور عربیہ کی پرانی یادیں تازہ کرے۔ اس نے امی سے اجازت مانگی تو انہوں نے اسے بخوشی اجازت دے دی کہ شاید کھلی فضا میں گھومنے سے، اپنے ساتھ وقت گزارنے سے وہ اچھا محسوس کرے۔ یوں دانین پارک میں آ گئی۔ آج ورکنگ ڈے تھا، اس وجہ سے لوگ اکا دکا تھے۔ وہ اس درخت کے قریب آ کر بینچ پر بیٹھ گئی جہاں اکثر عربیہ کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے برگد کے اس درخت کے پتوں میں غیر معمولی جنبش محسوس ہوئی۔ درخت اتنی تیزی سے جنبش کر رہا تھا گویا جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ ایسے میں درخت کا اتنی شدت سے ہلنا معمولی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک درخت کے اوپر سے کسی نے اس کے قریب چھلانگ ماری۔ دانین کی روح فنا ہو گئی کیونکہ یہ تو وہی موٹا اور خوفناک بھیڑیا تھا جسے اس نے اپنے گھر میں صحن میں دیکھا تھا۔ وہ ڈر کر ایک بار پھر وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ بھیڑیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دانین سب سے مدد مانگتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی، جبکہ لوگ تو حیران تھے کہ دانین کو ہوا کیا۔ کسی کو بھی وہ بھیڑیا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ راستے میں امجد کی ماں نے بھی دانین کو خوف سے بھاگتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ ان سے بھی مدد کی درخواست کر رہی تھی کہ مجھے بھیڑیے سے بچا لیں۔ یوں وہ ہانپتی کامتی گھر پہنچی اور ہاجرہ بیگم کو سب کچھ بتایا۔ انہیں تو سانپ سونکھ گیا تھا۔ دانین کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ اتنے میں امجد کی امی بھی گھر آ گئی تھی۔ وہ ان سے پوچھ رہی تھی دانین آج کل اتنی عجیب کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سوال سن کر ہاجرہ بیگم خواہ شرمندہ ہو گئی۔ امجد کی امی صاف مایوس نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آج اسے دیکھ کر لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ دانین کو کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے۔ اب بتاؤ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کون سا جادوئی بھیڑیا ہے جو صرف دانین کو نظر آ رہا ہے؟ اس رات بھی یہ چیخیں مار کر بھیڑیا بھیڑیا چلا رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم اور دانین خاموش تھے۔
امجد کی امی کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خیر، امجد کی امی گھر چلی گئی تھی۔ ہاجرہ بیگم دانین کو سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، گاؤں والوں کو تم جانتی ہو یہ کیسے لوگ ہیں۔ لڑکی ذات کے بارے میں یہ بڑے حساس ہیں۔ اگر تم ایسے ہی ڈرتی ڈرتی نظر آؤ گی تو جانے تمہارے بارے میں کیا کچھ کہنا شروع کر دیں گے، جس وجہ سے تمہاری اور میری بڑی بدنامی ہوگی۔ لوگ الٹا سیدھا سوچیں گے۔ اس لیے بیٹا خود کو پہلے جیسا کرنے کی کوشش کرو۔ کل تمہارا رزلٹ ہے، پھر تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ اس کی امی نے اسے سمجھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے میٹرک میں بڑے اچھے نمبرز لیے تھے، اس لیے اسے کالج میں آسانی سے داخلہ مل گیا تھا، مگر کالج جانے کے باوجود اس کی شخصیت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اکثر وہ کالج میں بھی ڈر جاتی تھی۔ اسے اپنے آس پاس کوئی عجیب سے وجود کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے، کبھی اسے کالج میں درخت کے پاس بھیڑیا کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں اب آپس میں یہ سرگوشیاں کرتی تھی کہ یہ لڑکی دانین دماغی مریضہ ہے۔ یہ سن کر دانین کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ روتی تھی کہ وہ کوئی ذہنی مریضہ نہیں تھی، بلکہ واقعی اس کے ساتھ بہت کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ وہ کالج سے تنہا آتی جاتی تھی، مگر کچھ دنوں سے گاؤں والوں میں یہ چہم و گویاں ہو رہی تھی۔ اکثر دانین کو بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب وہ کالج آتی جاتی ہے تو کوئی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے اپنے ساتھ ایک عجیب سا سایہ نظر آیا، اور پھر اس کے بعد وہ سایہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رہتا محسوس ہوتا۔ وہ اس سے پوچھتی، تم کون ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا، تم مجھے جلد جان جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ جاتی۔ گاؤں والوں میں یہ شور مچ گیا تھا کہ دانین کسی لڑکے کے ساتھ اکثر انہیں دکھائی دیتی ہے۔ جب یہ بات امجد کی امی ہاجرہ کے گھر کہنے گئی تو ہاجرہ بیگم سمیت دانین بھی حیران رہ گئی۔ وہ منگنی توڑ کر کہنے لگی، ہاجرہ تمہاری بیٹی تو بڑی عیاش ہے، میرے بیٹے سے منگنی ہونے کے باوجود غیر لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ مجھے تو یہ بے شرم لگتی ہے، اس لیے اپنے بیٹے سے میں اس کا رشتہ توڑتی ہوں۔ یوں انہوں نے دانین کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اپنی دی ہوئی چادر دبوچی اور گھر سے چلی گئی، جبکہ ہاجرہ بیگم کا اور دانین کا رو رو کر برا حال تھا۔ دانین قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر انہیں شروع سے آخر تک سب باتیں بتا رہی تھی کہ آج تک جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہم ہرگز نہیں ہے۔ اس کی باتیں سننے کے بعد ہاجرہ بیگم بھی کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ انہوں نے سوچا کہیں واقعی تو دانین پر کسی آسیب کا سایہ تو نہیں، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتی تھی شاید دانین کسی ٹراما کے زیر اثر ہے، لیکن بات اتنی بڑھ جائے گی انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ دانین نے کئی باتیں ان سے چھپائی تھی کہ جب کسی نے یقین ہی نہ کرنا ہو تو بتانے کا کیا فائدہ۔ یوں ایک رات ہاجرہ بیگم نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے عامل کے پاس لے کر جائیں گی۔ گاؤں کے قریب ہی دریائے سوان تھا، جس کے قریب ان کا آستانہ تھا۔ شام کو سوتے ہوئے دانین پر بڑی شدت کا وزن پڑا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مخلوق اس سے لپٹ گئی ہو۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر فوراً ہاجرہ بیگم نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کیا، جس کے بعد وہ مخلوق اس کے اوپر سے ہٹ گئی۔ آج ہی انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ کل رات کی تاریکی میں سب سے چھپ کر آستانے جائیں گی۔ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑی تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ پہلے ہی امجد کی ماں نے منگنی توڑ کر سب لوگوں کو یہ کہا تھا کہ دانین خراب لڑکی ہے۔ گاؤں کے لوگ ان کو عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی امجد کی ماں نے امجد کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا بیٹا پڑھائی میں دماغ لگانے کے بجائے دانین کی وجہ سے پریشان ہو۔ دانین کا دل بھی اتنا ٹوٹا تھا کہ اس نے اپنا فون تک نہیں آن کیا تھا۔ اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ تھی، جس وجہ سے فون پاور آف تھا۔ اگلی دوپہر کو گھر میں پڑوس سے کچھ عورتیں آ گئیں اور باتیں بناتے ہوئے کہنے لگیں، جب مرد کا سہارا نہ ہو تو عورتیں یہی کچھ کرتی پھرتی ہیں۔ ان کا اشارہ دانین کی طرف تھا۔ دانین تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم غصہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ وہ انہیں کوئی تلخ جواب دے کر مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ دانین کے دفاع میں بولنا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے چہرے پر اچھی طرح نقاب کیا اور دانین کو بھی کروایا۔ اس کے بعد گھر کو تالا لگا کر وہ آستانے جانے کے لیے نکل پڑی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انہیں پہنچنے میں لگ گیا۔ عامل صاحب بڑے نیک انسان تھے، ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ دانین کو وہ ایک بھلے انسان لگے تھے۔ دونوں ماں بیٹی نے شروع سے آخر تک ہونے والے یہ سب حادثات کے بارے میں عامل صاحب کو بتایا۔ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھنے لگے۔ ان کے قریب ہی کچھ لکڑیاں جل رہی تھیں، جس پر لگی ہوئی آگ کافی شدت سے بھڑک رہی تھی۔ عامل صاحب کی پڑھائی سے اچانک ہی اس آگ کے اوپر ایک سایہ سا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود بھی آگ کی طرح کا ہو گیا۔ عامل صاحب اب اس آگ سے بنے ہوئے وجود یعنی اس جن زادے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دانین نے ڈر کے مارے آنکھیں موند لی تھی۔ ہاجرہ بیگم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عامل صاحب نے اسے پوچھا کہ تو اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، کیوں اس کو خوفزدہ کر رہا ہے؟
عامل صاحب کے لہجے کی کرختگی محسوس کر کے اس کے وحشتناک سے کہہ کے بلند ہوئے۔ پھر اس نے کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے انتقام لینا ہے، اب دوبارہ مجھے مت بلانا ورنہ ہر شے تہس نہس کر دوں گا۔ وہ اشتعال انگیز لہجے میں بولا اور پھر سایہ بن کر ہوا میں معدوم ہو گیا۔ عامل صاحب نے بتایا کہ یہ جن زادہ بہت خطرناک ہے اور یہ آپ لوگوں سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس قسم کے جنات بڑے ضدی ہوتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا خاصا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بغیر انتقام لیے یہ انسان کو نہ ہی بخشتے ہیں اور نہ ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بری طرح سے چونکی تھی۔ حاجرہ بیگم نے پوچھا، کیسا انتقام؟ جنات ہم سے بھلا انتقام کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ عامل صاحب کا کہنا تھا، یہ فی الحال جاننا ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کے جنات بہت اشتعال والے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر بھڑک کر کوئی بھاری نقصان کر جاتے ہیں، اس لیے ہم فی الحال ان سے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ آخر انتقام وہ کیوں لینا چاہتے ہیں، آپ کا کیا قصور ہے؟ عامل صاحب کا جواب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ البتہ عامل صاحب نے دانین اور حاجرہ بیگم کو بازو میں پہننے کے لیے ایک لال دھاگا دیا تھا اور انہیں نماز وقت پر ادا کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروایا کہ اس دھاگے کو کسی صورت نہیں اتارنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ 1 مہینے بعد انہیں دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ ایک وظیفے کی کتاب دے کر انہوں نے دونوں کو رخصت کر دیا۔ دانین رو رہی تھی۔ اس نے حاجرہ بیگم سے کہا کہ امی پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی، لیکن ابھی یہ کہاں ممکن تھا۔ گھر آنے کے بعد دانین تھک ہار کر سو گئی تھی، جبکہ حاجرہ بیگم اس کے سرہانے کے قریب بیٹھی وظائف پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس جن زادے سے اپنی بیٹی کو چھڑوا کر رہیں گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی جو ہونے والا تھا۔ وہ ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ گاؤں والوں نے تو دانین اور اس کی امی پر انگلیاں اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یونیورسٹی کی چھٹیوں میں امجد بھی گاؤں واپس آ گیا تھا اور پھر اسے دل چیٹ دینے والی بات کی خبر پہنچی، اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے یہ بات جاننے کے بعد وبیلا مچا دیا، مگر اس کے ماں باپ کسی صورت اب دوبارہ اس کی منگنی اور شادی دانین سے کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ امجد دانین کے گھر بھی اس سے بات کرنے آیا تھا، مگر دروازے سے ہی حاجرہ بیگم نے اسے بھیج دیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی بات مزید بڑھے اور ان کی مزید بدنامی ہو۔ شکر تھا اس صورتحال کے بارے میں ان کے شوہر کو نہیں پتہ چلا تھا۔ البتہ انہوں نے ان سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سٹریس سے دانین کی ذہنی حالت ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی، کیونکہ سچ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کبھی جنات وغیرہ والی بات پر یقین نہ کرتے۔ 15 دنوں بعد تھک ہار کر امجد واپس راولپنڈی چلا گیا۔ البتہ اس کی ماں نے دانین کے خلاف اس کے دل میں زہر ضرور بھر دیا تھا اور یہ جھوٹ بولا تھا کہ منگنی دانین نے توڑی ہے، کیونکہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ سردیاں عروج پر آ گئی تھیں، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اب تو وہ جنزادہ دانین کو پہلے سے زیادہ ڈرانے لگا تھا۔ چونکہ اس نے ہاتھ میں وہ لال دھاگا پہنا ہوا تھا، اس لیے وہ اس پر قابض نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ایک رات وہ سب ہوا جس وجہ سے اس نے دانین پر قبضہ کر لیا۔ ایک رات دانین سو رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا اس کے ابو اسے بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ آواز صحن سے آ رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی بھاگ کر ذہن میں آئی اور اپنے ابو سے ان کا حال چال پوچھنے لگی۔ انہوں نے کہا، بیٹا دانین، اب میں آ گیا ہوں، اس لیے اب کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب تمہیں اس دھاگے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اتار دو۔ یہ سن کر دانین نے فوری کچھ سوچے سمجھے بنا باپ کی بات مانتے ہوئے وہ دھاگا اتار دیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کے باپ کا روپ دھارے ہوئے وہی جن زادہ تھا۔ جو ہی دانین نے دھاگا اتارا تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا اور اس نے دانین کو بازو میں دبوچ لیا۔ اس کے بعد نہ وہاں دانین کا نام و نشان رہا اور نہ اس جن زادے کا۔ وہ دھاگا زمین پر گرا ہوا تھا۔ دانین کو ہوش آ چکا تھا۔ یہاں بہت اندھیرا تھا۔ جب اسے یاد آیا وہ دھاگا اتار کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے تو اسے شدت سے رونا آنے لگا۔ اسی دوران وہ جن زادہ انسانی روپ میں وہاں گیا۔ کمرے میں یک لخت سب چراغ جل اٹھے تھے اور اب اچھی خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ دانین نے تڑپ کر اسے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ آج وہ ہمت کر کے بول پڑی تھی۔ جن زادہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میرا نام میر ہے اور قصور تمہارے باپ کا ہے، لیکن ازالہ تم کرو گی۔ مجھے تم سے وارث چاہیے، میری اولاد تم سے ہوگی، یہ میرا بدلہ ہے۔ بہت انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا۔ اس جنزادے میر کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جنزادہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس کے باپ نے ایسا کیا کیا تھا جس کا ازالہ اسے کرنا تھا۔ وہ جنزادہ اسے ایک محل لے گیا
جہاں اس نے باقاعدہ دانین سے نکاح کر لیا۔ اب دانین اس کی بیوی تھی، جبکہ دانین خوف کے مارے اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ وہ جن زادہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا تھا اور پھر اس کے قریب آنے لگا، اور پھر ہر طرح کی التجا، آنسو اور سب کچھ بیکار گیا تھا۔ دانین کو لگ رہا تھا وہ کسی نشے کے زیر اثر ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ صبح دانین کو غیر حاضر پا کر اور زمین پر گرے ہوئے دھاگے کو دیکھ کر ہاجرہ بیگم رو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو وہ جن زادہ لے گیا۔ مگر خوشی تب ہوئی جب کمرے سے دانین کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئیں اور پوچھا، تم کہاں تھی دانین؟ دانین نے اپنے ساتھ ہونے والے دل خراش سانحے کے بارے میں بتایا تو ہاجرہ بیگم کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ فوری اسے عامل صاحب کے پاس لے کر گئی تھی، جہاں مضبوط عمل کر کے انہوں نے اس جن زادے کو حاضر کروایا تو وہ بولا، دانین کے جو بچہ ہوگا وہ میرا بچہ ہے۔ اگر میری اولاد پیدا نہ کی گئی تو میں دانین کو بھی مار ڈالوں گا، اس کی ماں کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے جنگل میں رکھ کر جانا۔ بس دانین کا کام اتنا ہی ہے۔ جب جنزادہ غائب ہو چکا تھا، جبکہ عامل صاحب افسوس کرتے رہ گئے کہ اب جنزادے کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ کچھ ہی دن بعد دانین کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جنزادے کا بچہ تھا، اس لیے جلد نشو نما پا رہا تھا۔ دانین دن رات اپنی قسمت کو روتی تھی کہ جانے اس سے ایسا کیا گناہ ہوا جس کی اسے سزا ملی۔ اب ہاجرہ بیگم نے دانین کو گھر میں چھپا رکھا تھا کہ اگر کسی نے دانین کو اس حالت میں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ لوگ دانین کو بد کردار کہیں گے اور گاؤں کی پنچایت کا سردار دانین کو سخت سزا دے گا۔ یہی ان کے گاؤں کے اصول تھے کہ گناہ کرنے پر سزا دی جاتی تھی۔ اس طرح دن گزر گئے اور 3 مہینے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب دانین نے جنزادے کے بچے کو جنم دینا تھا۔ جلدی چلو دانین، اگر گاؤں والوں نے ہمیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اس کی ماں روحان سی ہو کر بولی۔ انہوں نے ایک بڑی سی چادر دانین کے وجود پر ڈالی اور اسے لے کر کھیتوں کی طرف نکل پڑی۔ کھیتوں کے قریب گھنے درخت شروع ہو جاتے تھے۔ وہ اسے لے کر درختوں کے قریب آ گئی تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے۔ اگر اس حالت میں گاؤں کا کوئی فرد ان کو دیکھ لیتا تو ایک طوفان آ جانا تھا۔ انہوں نے دانین کو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور پانی والی بوتل اپنے ہینڈ بیگ سے نکالی۔ دانین نے ایک ہی سانس میں پانی کی بوتل سے پانی پیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے چہرے پر اذیت تھی۔ اس نے قلب سے کہا، امی کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، ہمت کرو بیٹا، ایک مرتبہ یہ سب ہو جائے تو میں تمہیں لے کر لندن چلی جاؤں گی۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے اور یہاں اس منحوس گاؤں میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس کی ماں اذیت کے ساتھ بولی۔ دانین کے پیٹ میں شدید سے درد اٹھ رہی تھی، مگر ہوش اس کے اور ہاجرہ بیگم کے تب اڑے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب ہی کوئی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس ہی روح لرزا دینے والا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب ان پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب گاؤں والوں کو اس بارے میں معلوم پڑے گا تو ان کو کٹھن سزا دی جائے گی۔ دانین ایک بار پھر رونے لگی۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ بچے کی ولادت کے بعد جنزادہ میر وہاں آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا، بہت جلد میں تمہیں بھی اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بچہ لے کر چلا گیا۔ یہ رات ان دونوں نے خوف سے ہی گزاری تھی۔ اگلے دن ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ دانین حاملہ تھی اور اس نے بچے کو بھی جنم دیا۔ یہ سب بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ امجد تھا۔ وہی ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس رات وہاں آیا تھا۔ ہر کوئی دانین پر اور ہاجرہ بیگم پر تھو تھو کر رہا تھا۔ جب پنچایت کے سردار کو اس بات کی خبر پہنچی تو کوئی فیصلہ سنانے سے قبل انہوں نے اس کے ابو افتخار صاحب کو پاکستان آنے کا کہا۔ جب گاؤں آ کر افتخار صاحب کو ساری صورتحال معلوم ہوئی تو وہ دنگ رہ گئے تھے۔ پورا سچ جب سردار ان کی موجودگی میں ہاجرہ بیگم نے بتایا تو سب ان پر ہنسنے لگے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کا یقین نہیں کر رہا تھا کہ اتنا عرصہ وہ جنزادے کی وجہ سے اذیت میں رہی تھی۔ سردار نے فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے دانین کو زنا کرنے پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اس لڑکے کا پتہ کرو کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے اور پھر دونوں کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر دانین سمیت اس کے ماں باپ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سزا کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ سردار نے ایک عورت کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا پکڑا دیا۔ ہاجرہ بیگم اور افتخار صاحب تڑپ کر رہ گئے اور دانین کو بچانے کے لیے منتیں کرنے لگے، رونے لگے، مگر ان کی پکار نہ سنی گئی۔ گاؤں کے سب لوگ سزا دینے کے لیے جمع ہو گئے تھے تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کر سکیں۔ دانین اس میدان کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے دانین کو پہلا کوڑا مارنے کے لیے چمڑا ہوا میں بلند کیا، اسی دوران کسی اندھے کی قوت نے چمڑا اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چمڑے کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ منظر سب دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اسی دوران میدان میں یکدم تیز مٹی کا طوفان آنے لگا اور لوگ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔
اسی لہجے وہ مٹی کا طوفان ایک بھنور کی شکل میں تبدیل ہوا اور پھر سائے سے اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ گاؤں والے ششدر رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جن زادہ میر تھا۔ اس نے گاؤں والوں کے سامنے دانین کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی اور اپنے نکاح کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا کئی سال پہلے میں اور میرا خاندان دانین کے گھر موجود پیپل کے درخت پر مقیم تھا۔ میری جن زادی بہن کا ایک ننھا بیٹا تھا جس سے مجھے بڑا پیار تھا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی اس درخت پر رہ رہے تھے۔ ہم کسی انسان کو تنگ نہیں کرتے تھے، مگر ایک دن دانین کے باپ نے ہمیں آگاہ کیے بنا درخت کاٹ ڈلوائے تاکہ سین کو وسیع کیا جا سکے۔ ہم لوگ تو بچ گئے، مگر میری بہن کا بیٹا کلہاڑا لگنے سے مر گیا۔ یوں ہم بے گھر بھی ہو گئے۔ تب ہی میں نے سوچ لیا تھا میں انتقام لوں گا۔ یوں کئی سال میں نے اس دن کا انتظار کیا اور پھر دانین کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ میری ہر بات مانتی جائے۔ کئی بار میں نے اسے ڈرایا اور پھر اس سے نکاح کیا اور اس نے میرے بچے کو جنم دیا، مگر وہ بچہ میں نے اپنی بہن کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میرا انتقام پورا ہو چکا ہے، مگر میں دانین سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے یہ بھی میرے ساتھ میری دنیا میں جائے گی۔ جن زیادہ خاموش ہو چکا تھا، جبکہ اس کے جنات والے روپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سب لوگوں کو یقین آ چکا تھا کہ واقعی جنات ہوتے ہیں اور دانین اور ہاجرہ بیگم سچ بول رہی تھی۔ سردار نے دانین کی سزا ختم کرتے ہوئے اسے معصوم قرار دیا۔ سب لوگوں نے اپنے غلط رویے کی ان دونوں سے معافی مانگی تھی۔ افتخار صاحب نے روتے ہوئے جنزادے کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ میری ایک غلطی کی سزا میری بیٹی کو بھگتنی پڑی۔ میں نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ درخت کاٹنے سے قبل جنات کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں، مگر میں ہمیشہ جنات کی حقیقت کو جھٹلاتا رہا اور ہنستا رہا کہ بھلا جنات کہاں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا درخت کٹوا دیے۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ جنزادے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ چونکہ اس کا انتقام پورا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے افتخار صاحب کو معاف کر دیا تھا۔ امجد اور اس کی ماں کا بھی منہ بند ہو چکا تھا۔ امجد کو اب ساری حقیقت پتہ چلی تھی اور وہ اس کی ماں شرمندہ تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مشکل وقت میں انہوں نے دانین اور اس کی ماں کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے وہ اس بات کے حقدار نہیں تھے کہ دانین اور ہاجرہ ان کے ساتھ پہلے جیسا تعلق رکھ پاتی۔ جنزادہ میر مسلمان گھرانے سے تھا۔ اس نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ دانین کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جائے گا۔ افتخار صاحب اور ہاجرہ بیگم نے دانین کو جنزادے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جنات کی دنیا میں آنے کے بعد دانین کو یقین آ گیا تھا کہ جنزادے کے ساتھ آ کر اس نے ٹھیک کیا تھا۔ جنات لوگ بہت اچھے اور نیک تھے، اس کے گاؤں والوں کی طرح نہیں تھے۔ جنزادے نے دانین سے معافی مانگ لی تھی اور اب وہ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ دانین امجد کو بھول چکی تھی اور افتخار صاحب آج تک روتے تھے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا اور ان کی اپنی وجہ سے بیٹی نے کتنے غم اٹھائے۔ دانین اب بھی ان سے ملنے آتی تھی، مگر وہ اسے کھو ہی تو چکے تھے، کیونکہ دانین تو اب جنات کی دنیا میں ہی رہتی تھی۔ آپ سب بتائیں کہ افتخار صاحب کی غلطی چھوٹی تھی یا بڑی؟ کیا آپ لوگوں کو جنات کے وجود پر یقین ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔